سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چڑھ چنا تے تو کر روشنائی، چڑھ چنا تے تو کر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہو، تیرے جے چن کئی سہ چڑھ دے سانو سجنا باج ہنیرا ہو، جتھے چن نہ ساڈا چڑھدا اتھے تیرا ذکر نہ کائی ہو۔ بات یہ ہے، یہ آپ کے سامنے آپ نے اس سچ کیا ہوتا ہے؟ سچ ایک وجود کا نام نہیں ہے، سچ روشنی ہے، اینڈ اٹ ٹریولس۔ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی کہ جو کلندر پاک کو ملے، وہ آنیسٹلی جتنا ان کے سینہ روشن ہوا یا جتنا ان کو شعور حاصل ہوا اتنی بات کریں، اپنی بات ختم کر دیں، اپنے آپ کو نگیٹ کریں اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کریں۔ میں ایک مثال دیا کرتا تھا کہ اگر بازار حسن کی کاکی کسی کو دعا کرے اور ہمیں سے کوئی بھی شریف النفس اپنے آپ کو سمجھنے والا دعا کرائے، امپیکٹ ایک جیسا ہوگا۔ اللہ سب کا ہے، اللہ سب سے پیار کرتا ہے۔ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کردار نہیں دیکھتا۔ یہ باتیں اس عظیم الشان اللہ کے دوست کی سامنے فیس کی، سامنے سنی، اس کا پریکٹیکل دیکھا، اس لیے وہ سچ جو ہے وہ سینے میں، اور اس کے اوپر کوئی ایسا لباس نہیں میں نے چڑھایا کہ وہ ان کو چھپا کے، یعنی تصویر ہونا دی پیچھے لازمہ سے آگے اپنا آپ بیچنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ لوگ بہت جلد اپنے ناموں کے ساتھ بابا لگا لیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو کالی بھیڑیں اکٹھی کر سکیں۔ فقیر کی سچائی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ عداوت رکھی، تکلیف دی، دشمنی رکھی، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اب دشمنی، اذیت، آپ ایک فقیر کا پرسیپشن ہی خراب کر دیں۔ اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور میں عقیدت مند ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہیں، تو ہم نے سو وی آر ریپرزینٹنگ ہم۔ اور جب ہم کسی فقیر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں گے، اس سے اندازہ لگائیں گے۔ تو اگر ہمارے قول و فعل اور ہماری باتوں میں کانفلکٹنگ یا انا پرستی یا خود ستائشی یا اپنی تعریف یا تکبر، غرور، دوسروں کا حقیر سمجھنا یہ ایلیمنٹ پائے جائیں گے، تو مجھے بتائیں لوگوں کی پھر کیا رائے ہوگی؟ گو کہ اللہ کے دوستوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ساری دنیا خراب ہو جائے تو یا ساری دنیا نیک ہو جائے، اللہ کی ذات پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے تم اگر سورہ رحمان سنتے ہو تو اپنے لیے سنتے ہو، اپنے فائدے کے لیے، پھیلاتے ہو تو اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ ہر صورت میں انسان کے لیے سب سے قیمتی اس کی اپنی جان ہے اور اس کا اپنا فائدہ ہے۔ میں نے دیکھا کوئی فقیر اتنا کوئی فیض چھوڑ کے گیا ہو جس سے ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جو اس کو سنے، کردار ہے نہیں ہے، مذہب ہے نہیں ہے، اچھا ہے برا ہے، کاکا ہے کاکی ہے، کوئی ہے، سن لے، اس کو کیا پہنچتا ہے؟ یہ تو جو سنتا ہے اس کو پہنچتا ہے۔ ہمارا خیال ہے خالی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، جن جادو ختم ہوتا ہے، یہ تو بالکل ختم ہوتا ہے، چھوٹی چیز ہے۔ کیا اصل ریکوائرمنٹ ہے ہماری، جس کے لیے کلندر پاک ہوش کی باتیں کرتے تھے، جس کے لیے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ انسانیت سسک رہی ہے بیٹا، اس دکھی تڑپتی سسکتی انسانیت کے لیے کام کرو، کہ وہ کیا چیزیں جو بے سکونی ہیں، جو ہماری جنگ و جدل ہے، جس کی وجہ سے ہم خودکشیاں کر رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو رہا ہے، اخلاقیات ختم ہو رہی ہیں، ادب ختم ہو رہے ہیں، اخلاقی گراوٹ کا اتنا بڑا سمندر کھڑا ہو گیا ہمارے آگے۔ یہ ضروری تھا کہ وہ ایسا ایک محبت ہو کہ یا ٹاسک دے جائیں سب کو،
چونکہ وہ تو اگر اللہ کے دوست ہیں تو انہوں نے تو سیف پیسج حاصل ہے. مسئلہ ان کا تھوڑی، مسئلہ تو میرا ہے، مسئلہ تو آپ سب کا ہے. ہمارے تو مسائل، ہم تو کبھی مسائل سے نکلے ہی نہیں کہ ہم اس طرح بھی سوچتے کہ یار مسائل رہیں گے، اگر مسائل کے باوجود آپ سکھی رہیں تو یہ کیسی کہانی. مثلا بیماری تو پھر بھی آئے گی چھوٹی موٹی، اگر آپ سکھی ہو جائیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، روٹ کاز کو پکڑ لو، بچ جاؤ گے. یہ قرآن ہے جو الٹیمیٹ ٹروتھ اور الٹیمیٹ ریمیڈی ہے.